بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ محبت ہے۔ قسط نمبر 5۔ ادائے محبت۔ کن فیکون۔ کائنات کا راز ذرے میں ہے، ذرے کا راز محبت میں ہے، محبت کا راز کن فیکون میں ہے، اور کن فیکون کا راز اللہ ہے۔ موسیٰ بھی بذریعہ کن فیکون اور فرعون بھی جب جلوہ کن فیکون ہر شے میں نظر آنے لگے، تب حجر، وصال، خیر، شر، عطا، قضا سب کے مفہوم بدل جاتے ہیں۔ الحمدللہ کائنات کے ذرے ذرے میں کائنات نہاں ہے۔ یہ اشکار صرف ان پر ہوتی ہے جو اپنے اندر کی کائنات سے آگاہی کے سفر میں ہوتے ہیں۔ دل نہ کسی سے بھرتا ہے، نہ کسی سے خالی ہوتا ہے، نہ خود کسی پر اڑتا ہے، نہ خود کسی سے ہٹتا ہے، بس کن فیکون ہو جاتا ہے۔ جب ہم ایک بار ہو گئے تو اب ہم ہو گئے۔ اب ہم شکم مادر کیا، زندگی کیا، قبر کیا، عالم برزخ کیا، جنت کیا، دوزخ کیا، سب میں اسی نگاہ میں ہے۔ یہ لحد مہد زندگی سب دنیا کا پردہ ہے کہ اب تم ہم ہو گئے۔ اللہ ہمارے اس ہونے میں ہمیں ہمارا کچھ نہ ہونا اور سب سے بڑھ کر اس کا سب ہونا دکھاتا رہے۔ ہماری نگاہ کو خود پر کھول دے کہ عافیت فقط اسی میں ہے۔ نفس خیر و شر کی کشمکش ہے۔ نفس وہ ہے جو انسان پر ایک عطا ہے، جو بلا شبہ آزمائش ہے۔ اس پردے میں اللہ نے اپنی وہ خوب پہچان رکھی ہے جسے محبت عیاں کرتی ہے۔ اللہ کے پردوں کا احترام کرو گے تو اللہ کو پاؤ گے۔ اللہ کے بہت پردے ہیں، ان پردوں کے بہت رنگ ہیں۔ وہ صرف نور میں نہیں جھلکتا، اس کا ایک پردہ تاریکی بھی ہے۔ وہ صرف خیر و ثواب میں اشکار نہیں ہوتا، وہ ان کے ساتھ بھی ہے جو گناہ و مصیبت کی دلدل میں ڈوبے ہیں۔ وہ بس صبح کا رب نہیں، وہ شام کالی رات کا رب بھی ہے۔ تفریق کرو گے تو جدا ہو جاؤ گے، ضم کرو گے تو رضا ہو جاؤ گے۔ عطا تو برحال عطا ہے، سوال اٹھاؤ گے تو رسوائی اٹھاؤ گے، سر جھکاؤ گے تو راز پاؤ گے۔ دوسروں کے عیوب پر اور دنیا کے مظالم پر تقریر کرنے سے زیادہ بہتر کیا یہ نہیں کہ ہم سب سے پہلے اپنی ذات پر رحم کریں۔ انجانے میں دوسروں پر ظلم کر کے ہم خود کو ظالم بنا رہے ہیں اور خود پر ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ نہ ہم پہلے اپنی اصلاح کر لیں۔ یقین جانیے اس حبس برے ماحول میں بارش کی پہلی بوند ہم ہیں۔ جب تک ہماری نگاہ دوسروں میں اٹکی رہتی ہے تب تک ہماری نگاہ خود پر عیاں نہیں ہوتی، اور جب ایک بار نگاہ خود پر عیاں ہو جاتی ہے تو الحمدللہ یہی نگاہ اللہ تک لے جاتی ہے۔ نہ کسی کے دل کی ہوں جستجو، نہ کسی کی روح کا قرار ہوں، جسے کوئی پڑھ کے بھی نہ سمجھ سکا میں وہ تحریر پر اسرار ہوں۔ نہ ہوں روشنی نہ ہی چاشنی، نہ ہی دیپ نہ ہی بات ہوں، میں چراغ وہ جو جلا نہیں ہوں، وہ راکھنی جو سنی نہیں۔ نہ دہن میں ہوں نہ زبان میں، میں قلم میں نہ ہوں میں کتاب میں، نہ ہوں آزاردہ نہ ہی شاد ہوں، نہ ہوں منتظر نہ ہی برباد ہوں، نہ ہوں کیف وصل جانمن نہ ہی سوزے ہجراں ہوں، میں نہ پسماردگی میں نہ دستاں، نہ ہی کیف مضگاں ہوں، نہ میں کلی نہ میں بے بسی، نہ میں درد ہوں نہ میں بے کسی، نہ ہی دن ہوں نہ میں رات ہوں، نہ ہی صبح نہ ہی میں شام ہوں، نہ ہوں قیدی اپنے قفس کی نہ ہی ظالم کوئی صیاد ہوں، نہ مریض ہوں نہ طبیب ہوں، نہ دور ہوں نہ قریب ہوں، گر جستجو تو ہو بے پناہ، گر ہو آئینہ تو ہو جا بجا، عکس ہو تو ہو بکھرا ہوا، گر ہوں آب بلا تو ہوں کیف پا، گر راز ہوں تو ہوں درد جاں، گر گیت ہوں تو ہوں پھیلا ہوا، گر راز ہوں تو ہوں سمٹا ہوا، گر عطر ہوں تو ہوں مہکا ہوا، ہوں ساز تو ہوں مضطرب، گر آس ہوں تو ہوں در بدر، گر ناز ہوں تو ہوں بے بہا، ہوں صدا تو ہوں ہر نگر، گر ایمان ہوں تو ہوں شکستہ پا، گر شوق ہوں تو ہوں بپھڑا ہوا، گر حال ہوں تو ہوں آشفتہ پا، گر نالہ ہوں تو ہوں بے صدا، نہ ہوش ہوں نہ میں نوش ہوں،
نہ خودی ہوں نہ ہوں بے خودی، نہ ہی عرض ہوں نہ محال ہوں، نہ جال ہوں نہ کمال ہوں، نہ سوچ ہوں نہ خیال ہوں، نہ ہجر نہ میں وصال ہوں، نہ ہجر نہ میں وصال ہوں خواب تو حیراں ہوں میں، ہوں خواہش تو پریشان ہوں میں، ہوں بے قرار تو ہوں برقرار، گھر قرار تو میں آزار ہوں خزاں مگر بہار ہوں، نہ ختم نہ انتظار ہوں، نہ اسم نہ میں تلوار ہوں، نہ برف ہوں نہ ہی منجمد، گر برگ ہوں تو حصار ہوں، گر سوز ہوں تو سلامت ہوں، گر ہوں مستقل عبادت ہوں میں تہ بہ تہ با حجاب ہوں، میں ہوں بے کلی دلِ بے تاب ہوں، کسی امید کا سماں ہوں میں، ہوں گل تو گلستان ہوں میں، گر خار تو بیابان ہوں میں، گر پھیلیوں تو ہوں صعباں، بکھروں تو لامکاں ہوں میں ہوں کیفیت میں کرب ہوں، میں نشاط ہوں میں طرب ہوں وہ اشک جو بہا نہیں، ہوں درد ہوں جو کہا نہیں، کبھی عنایتوں سے بری ہوئی کبھی خود سے بے نیاز ہوں، نہ آنسو نہ میں مسکان ہوں، میں کیف نہ وجدان ہوں، کبھی کھلکھلاہٹوں سے ہوں گونجتی کبھی ایک صدائے بے نوا ہوں میں، کبھی رابط ہوں تو ہوں ٹوٹتا، گر ضبط ہوں تو ہوں مہر بلب، گر بیان ہوں تو ہوں بے قرار، گر راز ہوں تو میں ہوں نہاں، نہ میں ہست ہوں نہ میں مست ہوں، نہ میں مرگ ہوں نہ حیات ہوں، نہ نفی ہوں نہ میں اثبات ہوں، نہ خرد ہوں نہ میں جنون ہوں، میں قلب ہوں میں درون ہوں، گر رقص ہوں تو ہوں مبتلا، ساکت ہوں تو ہوں مجسمہ، نہ مرسل ہوں نہ میں ملائکہ میں تشنگی، میں تو لطف بے بہا نہ خلاص ہوں، نہ تصاد ہوں نہ بندی نہ میں آزاد ہوں، کرم ہو تو بے حساب ہوں، ستم ہوں تو لاجواب ہوں، میں محبت ہوں تو میں ہوں عطا، میں کفر ہوں تو میں ہوں سزا، کبھی سجدوں میں بلکتی دوا کوئی، کبھی ساکت کوئی اداسی ہوں، مہک ہوں تو میں بکھری ہوئی، حیا ہو تو ہو سمیٹی ہوئی، چڑیاں ہوں تو میں چہکی ہوئی، چپ ہوں تو میں بے زباں ہوں، گر زہر تو میں رنگ ہوں، گر بت ہو تو میں سنگ ہوں، موم ہو تو میں پگھلی ہوئی، کبھی پتھروں سے بھی سخت ہوں، نہ چھپی نہ ہی عیاں ہوں میں، ایک موج بے طرح ہوں میں، اب تو ہی بتا مجھے اپنے نفس، مجھے اے ہم نفس، میں ہوں مگر میں ہوں نہیں، میں نہیں اگر تو میں ہی ہوں، میں ہوں اگر تو کیا ہوں میں، میرے ہم نفس میں کیا کہوں، میں خاک ہوں کہ چاک ہوں، اپنے گوندنے والے کمار کا محبت پر شاہکار ہوں میں، خوب گوندنے والے رب کا ایک راز دلربا ہوں میں، اپنے رب کی لوح محفوظ میں رقم اس کی ادائے کن فکاں ہوں میں، ہم ادائے کن فیکون ہیں، ہمارا ہونا ہماری آزمائش ہے، ہمارا راہ پر قائم و دام رہنا ہمارا صدقہ ہے، ہمارا نفس ہماری نظر ہمارا امتحان، اور اگر یہ سنور جائے تو یہی ہماری آسانی ہے، ہم ہر مشکل میں ہیں، ہم ہر آسانی ہے، ہم خود میں الجھ کر خود سے خدا سے دور ہو جاتے ہیں، خود میں سلجھ جائیں تو ہر الجھن سلجھ جاتی ہے، پھر خدا شہرگ سے نزدیک تر محسوس ہوتا ہے، اللہ نے تو ہمیں بہت محبت سے محبت کے لیے بنایا ہے، ہم خود اپنی خواہشوں کے ہاتھوں خود کو رضاں کر دیتے ہیں، ہم ہی دنیا میں ہیں، ہم ہی آزمائش، ہم ہی راہ میں، ہم ہی گمراہ، ہماری دنیا ہم سے شروع ہو کر ہم پر ختم ہوتی ہے، لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ ہم اپنے پیدا ہونے سے پہلے بھی تھے اور ہم مرنے کے بعد بھی کسی طور پر رہیں گے، ہمارا ابتدا بسم اللہ ہے، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کے لوح محفوظ میں بہت محبت سے رقم ہے، اور ہم نے اللہ کی طرف ہی پلٹنا ہے، اس کائنات کن فیکون میں ہر ذرہ بقدر ظرف کائنات محبت کو جگمگا رہا ہے، کوئی بجھ کر کسی کی روشنی کا سبب بن رہا ہے تو کوئی کسی کی روشنی میں مستعار لے کر جگمگا رہا ہے، کوئی سراسر تاریکی کا باعث بن کر روشنی کی ضرورت کو اجاگر کر رہا ہے تو کوئی سراپا روشنی جگمگاہٹ لیے جل رہا ہے،
دل روشن ہے تو ہر جا روشنی ہے، اندھیرا بھی قرب کا راز لیے ہے۔ دل طریق ہے تو سورج بھی پر پس مردگی کا افسانہ لکھتا ہے۔ محبت ہجر و وصل سے ماورا وہ عطا ہے، جہاں ہجر و وصل دراصل معاملہ انا ہے اور رضائے محبوب دراصل محبت ہے۔ الحمدللہ ہر وہ عشق رب کے کن سے رواں معجزہ کو سے قضا ہے، جو بارگاہ محبت میں رب کی عطا سے عاجزی خود سپردگی لیے محبت کی ایک جلملاتی کرن سے چمک اٹھا ہے۔ عشق چشمے زرخیزی دل کی وہ علامت ہے جہاں فقط محبت کی حکومت ہے۔ یہ اس صحرائے دل کا خاصہ ہے جہاں یہ عشق کی کسی شدت کی تشنگی میں رحمت و محبت کے چشمہ آب زمزم سے پھوٹتے ہیں اور صحرائے دل کی بیابان کو نگلستان کیے جاتے ہیں۔ یہ معجزہ ہر اس روح پر رحمت خاصیانِ خاص ہے جہاں محبت معجزن ہے۔ کبھی یہ عشق احساس ندامت میں سرشار ہے، کبھی تحفہ مغفرت میں، کبھی احساس ہجر انہیں بشاروں سروا کیے ہیں تو کبھی عطیہ وصل انہیں سجدہ کی شکر میں رحمت باراں سا کھلکھلاہٹ عطا کی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جیسے کوئی لوگوں کو آب زمزم پا کرتا ہے، شفا دیتا ہے، ایسے ہی کچھ لوگوں کی اشکوں میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہوتی ہے کہ وہ آب زمزم کا سا عمل کرتے ہیں۔ بات فقط روح کی سچائی دل کے خلاص کی ہے۔ خالص عشق عاجزی کا وہ ذکر ہے جہاں محبوب کی حمد میں لسان محو ذکر نہیں بلکہ خود جذبات محو حمد و ثنا ہوتے ہیں۔ یہ اس سے بھی بالا روح کی لطافت کا وہ مقام ہے جہاں دل کو ہر کثافت سے پاک کیا جاتا ہے اور محبت کو ہر پل کسی مقدس صحیفے سے اتارا جاتا ہے۔ سلام پاکیزہ دل کی حسین اے چشمے تر، تجھے تیری روانی میں دل نے ہزاروں معجزے دیکھے۔ جیسے ہمارے ہوس سے پرے ایک دنیا ہے، ویسے ہمارے لفظوں سے پرے ایک دنیا ہے۔ کسی نابینا کے لیے بینائی کی دنیا، ناممکن میں ممکنات کی دنیا، مشکل میں آسانیوں کی دنیا، کوسے قضا کے جھولے میں دمکتے ستاروں کی دنیا، تیتلیوں کے جھرمٹ میں جگنوں کے قافلوں کی دنیا، دنیا جس کی خواہش ہم سب میں ہے، ہم میں ہے ہماری دنیا، راہ دکھاتی ہاتھ تھام چلاتی ہم دنیا، وہ دنیا جو ہم سب میں ہے مگر ہم سے پرے ہے، ہمارے حجاب کی وجہ سے حجاب کی دنیا۔ کوئی چھپائے ہوئے ہے، کوئی بسائے ہوئے ہے، کوئی تلاش میں ہے، کوئی کلاش ہے، کوئی سفر میں ہے، کوئی آشنا ہے اور کوئی نا آشنا۔ الحمدللہ کن سے فیکون کی معجزاتی دنیا، تو کون کہتا ہے یہاں معجزے نہیں ہوتے؟ طاہر کی، حمد کی، محبت کی نگاہ میسر ہو تو نظر آئے کہ آنسو معجزہ ہے، ان کے بعد لبوں پر کھل اٹھنے والی ہنسی معجزہ ہے، دعا معجزہ ہے، اس دنیا میں کھل جانے والی حیران سی اپنی طرف نگاہ دوڑاتی نگاہ معجزہ ہے، اپنی میں کا کچھ نہیں ہونے کا احساس معجزہ ہے، پھر اپنے کچھ نہیں ہو کر اس سب کے کچھ ہونے کا احساس معجزہ ہے، پاؤں تلے بچھی زمین، سر پر چادر سا تنا آسمان معجزہ ہے، زخم معجزہ ہے، مرہم معجزہ ہے، بیکاری معجزہ ہے، انتظار معجزہ ہے۔ میں معجزہ ہوں، تم معجزہ ہو، یہاں سب معجزہ ہے، یہ کائنات نہیں، یہ کائنات معجزہ ہے، کائنات ربانی میں ہر شے با مقصد ہے، ہر شے کے ہو جانے کے پیچھے ایک خوب کن ہے جو پردے میں ہے، جو فیکون میں جھلکتا ہے۔ اس کن کے پردے میں جو ذات حقیقی ہے، بس وہی ذات ہے جو چاہتی ہے کہ تمہارا دل سکون پائے، اور سکون اسی نے اپنی یاد میں رکھا ہے۔ اب اس کی یاد ہم عام سے بندے پردوں میں کرتے ہیں، کبھی ہماری خواہش پردہ ہوتی ہے، کبھی کوئی انسان، کبھی بیماری، کبھی مال و جان، کوئی آزمائش، کبھی کچھ۔ ہم جتنا خود پردوں میں ہیں وہ بھی ہم سے اتنا ہی پردوں میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ واحد محبوب ہستی ہیں جنہیں اللہ پاک نے اپنے دیدار کا شرف بخشا۔ بلا شبہ وہ اپنے نفس کے پردوں سے ماورا تھے۔ مجھے نفس کے پردوں میں ایکٹیو اور پیسیو کی سب سے خوبصورت مثال محبت میں ملی، جہاں ہم کچھ نہیں اور وہ محبوب سب کچھ ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وہ ہنساتا ہے میں ہنستی ہوں، وہ رلاتا ہے میں روتی ہوں، وہ لکھواتا ہے میں لکھتی ہوں، اس نے زندہ رکھا ہے میں زندہ ہوں، وہ موت دے گا میں مر جاؤں گی، وہ جلا بخشے گا میں چلا پاؤں گی، وہ محبت نازل کرتا ہے دل پر محبت اترتی ہے، یہ دل محبت کرتا ہے میں کچھ نہیں۔ اللہ سب ہے، یہ لفظ جو تم تک آنکھوں کے ذریعے پہنچ رہے ہیں، یہ تمہاری دانش کا در کھٹکھٹائے یا دل میں اترے یا کسی سوچ کا دروا کرے، تمہیں اس ذات کے بارے میں سوچنے پر لے جائے یا صرف لفظوں میں ہی رکھ لے،
ان سب کے تم تک پہنچنے میں بھی ایک کن کا فرما ہے۔ کبھی اس تاروں کو غور سے دیکھا ہے؟ رات کی تاریکی میں کون ہے وہ ذات جس نے بے شگاف آسمان کو ان جگمگاتے ہیروں کی کینیوں سے روشن کیا؟ جس تارے جو ایک اشارہ کن پر صدیوں سے اپنے کام پر معمور ہے، مسافروں کو منزل کا پتہ دیتے ہیں، آسمان کی زینت کا سامان ہے، اور کبھی اگر کوئی شہر اللہ کی حد میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش بھی کرے تو کسی باڈی گارڈ کی طرح اپنی ذات سے بے نیاز اس پر کسی میزائل کی طرح جا گرتے ہیں، خود فنا ہو جاتے ہیں مگر اپنے کام سے غافل نہیں ہوتے۔ یہ بھی اللہ کے کن سے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کے ہر کن میں خیر ہے، پریشانی انا کی نگاہ میں ہوتی ہے، ورنہ اللہ تو انسان کے لیے آسانیاں ہی کرتا ہے۔ کبھی کبھی ہماری محدود نگاہ ہمیں اس بات کا اندازہ تک نہیں لگانے دیتی کہ رب کے کس کن میں کیا خیر ہے۔ اللہ بندوں کی مخلوق کے پردوں میں ہماری نگاہ خود پر کھولتا ہے۔ کبھی وہ دروازے پر آنے والے سائل کی شکل میں ہے، ہم پر وہ راز عیاں کرتا ہے کہ دینے میں کیا راحت ہے، دینے میں کیسے دینے والے تک بات جا پہنچتی ہے، اور لینے والا کسی خیر کا وسیلہ بن کر آیا ہے۔ کبھی کوئی سیکھنے آئے تو کیسے سکھانے والے تک کا راز ملتا ہے۔ یہ سارے راز عیاں تب ہوتے ہیں جب بندہ اس میں سے آزاد ہو، جو بندے کو نہ دینے دیتی، نہ سکھانے دیتی، نہ عطا سنبھالنے دیتی، نہ عطا کی قدر و شکر کرنے دیتی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میں سے آزاد ہونا بھی اللہ کی عطا ہے۔ کائنات محبت کن فیکون کا بہت خوبصورت راز سموئے ہیں۔ جیسے پانی اور زمین کی مثال لیجئے، پانی بھی ادائے کن فیکون ہے۔ پانی اپنے اندر عجیب بھرپور زندگی رکھتا ہے۔ وہ حکم باری تعالیٰ پانی کچھ نہ ہونے کو حتیٰ کہ موت کو زندگی میں بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ یہ آسمان کی چیزیں اپنے جھلملاتے عکس میں زمین پر لا دکھا سکتا ہے۔ الحمدللہ۔ پھر آپ اس عکس میں چاہیں بظاہر ساکت چاند کو چنچل سا دیکھ لیں، خواہ بادلوں کی ہلچل کو دیکھ لیں، ستاروں کی جھلمل کو دیکھ لیں۔ یہ بارش کی صورت آسمان سے رب کے کن سے فیکون معجزہ سا برستا ہے۔ خشک مردہ زمین میں ایک جان سی ڈال جاتا ہے۔ کہیں پھول کھل اٹھتے ہیں، کہیں فصلیں لہلہا جاتی ہیں، کہیں زندگی نمو پاتی ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آسمان اور زمین کا ملن یہ محبت سی بارش کرواتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے دعا اللہ اور بندے کا ملن کرواتی ہے۔ دعا میں پانی اشکوں سا بہہ جاتا ہے، پانی ہے، معجزہ ہے۔ آسمان سے زمین پر بارش سا برس جائے، پانی ہے، معجزہ ہے۔ دونوں میرے رب کے صدائے کن سے فیکون ہوتے ہیں، دونوں وصال کرواتے ہیں۔ الحمدللہ۔ پانی خدا کے لیے کن کا سا عجیب سرار ہے۔ اللہ نے اس کو بڑی توفیق دی ہے۔ اگر اللہ چاہے تو یہ کچھ نہیں سے کچھ ہونے کا معجزہ کروا دیتا ہے۔ پھر وہ بارش کا ہو یا جھیل کا، آنکھ کا ہو یا سمندر کا، آب زمزم ہو یا تشنگی کربلا، آب کوثر ہو یا پانی، اشکوں کی صورت بہے تو مردہ دل زندہ کر دیتا ہے۔ رحمت باری تعالیٰ کا دریا مجزن کر دے، عرش الہی جا پہنچے۔ بارش کی صورت برسے تو مردہ زمین زندہ کر دے، آب زم کی صورت پھوٹے تو بلکتی سے سکتی پیاس سراب کر دے، کربلا کی تشنگی بڑھا دے تو آب کوثر کا جانشین بنا دے۔ فبی آلاء ربکما تکذبان۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کن فیکون کے راز کے درمیان انا کا راز ہے۔ ہو اور ہو جا کا درمیانی وقفہ تاخیر میرے نزدیک انا ہے، میرے نزدیک کن اللہ کا ارادہ ہے اور فیکون تکمیل ارادہ ہے۔ اسی وقفے میں انسان آرا یا پار ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ ابلیس میرے نزدیک انا ہے، اس کی میں اللہ کے ارادے کے آڑے آئی۔ اسی طرح انسان جب اللہ کی رضا و قضاء کے آڑے آتا ہے، چاہے اپنے صدمے، غم و غصے سے یا اپنی انا سے، وہ اس صورت اللہ کے آڑے آتا ہے، اور یہ وہ چیلنج ہے جو ابلیس نے لیا تھا۔
کہ وہ اس کے بندوں کو بھڑکائے گا، اور بے شک یہ ازلی حقیقت ہے کہ اللہ کے لیے کچھ دشوار نہیں کہ وہ جب کسی شے کو کہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، مگر چونکہ یہ زمائش لازم ہے کہ آر یا پار کیا جائے، سو ابلیس اور ابلیس کے پیرو اپنی انا کے ہاتھوں اس ہو جا اور ہو جانے کے آڑے آتے ہیں۔ جیسے حکمات کے حوالے سے چھوٹی سی مثال ہے کہ کوئی سائل آیا، اب اللہ کا حکم ہے تم اپنے مال سے خیرات کرو، مگر بندے کے بقدر ظرف عطائی فیصلے کا اختیار ابلیس و نفس کی ساز بازی بندے کو اس کے حکم سے حکم عدولی یا کوتاہی کروائے گی۔ واللہ عالم، اللہ پاک ہم سب کی انا و نفس کو اپنی تابع کر لے اور ہم سب کو اپنی خالص محبت عطا فرما دے، اللہم آمین۔ ایک حقیقت تو یہ ہے کہ اس کے ادائے کن فیکون کے بنا میں کوئی ادا ممکن ہی نہیں۔ اللہ ہے، اللہ نے انسان کو کیا بذریعہ کن، اللہ ذات ہے، انسان وجود فانی ہے، ذات باقی، خالق باقی ہے، مخلوق فانی وجود ذات کا محتاج ہے، ذات وجود کی محتاج نہیں۔ تم مخلوق کو کیسے جٹلا سکتے ہو جب رب کی پہچان مخلوق میں ہے؟ مخلوق کو جٹلانا خود کو جٹلانا ہے، خود کو جٹلانا رب کو جٹلانا ہے، رب کو جٹلانا خود کو جٹلانا ہے، اور کچھ نہیں سے کچھ ہونے والے وجود کی ساری حقیقت یہ ماننے میں پوشیدہ ہے کہ دراصل وہ اپنے رب کے سامنے کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ خود شناسی بے بسی کی حدوں سے شروع ہوتی ہے، بے بسی سے گھبراتے نہیں۔ تنہائی اور بے بسی خدا کو پکار اٹھنے کے لیے بہت خوبصورت لوازمات ہے، اور خدا شناسی کا سفر اس بے بسی کو اللہ کے سپرد کرنے سے، خود کو خدا کی ادائے کن فیکون جاننے سے شروع ہوتا ہے۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین سونی پڑی ہوئی ہے، پھر جو ہی کہ ہم نے اس پر پانی برسایا یک وہ بھبک اٹھتی ہے اور پھول جاتی ہے۔ یقیناً جو خدا اس مری ہوئی زمین کو جلا اٹھتا ہے وہ مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے، یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ القرآن حامیم السجدہ۔ قرآن کا ہر لفظ، ہر آیت مبارک بہت گہرے رمز لیے ہیں، کبھی بظاہر پڑھ کر بھی ظاہر نہیں ہو پاتے، کبھی رب چاہے تو ظرف جتنی وسعت کے مطابق عطا کر دی جاتی ہے۔ یہ آیت مبارکہ جسے عورت اور مرد کی جانب اشارہ کرتی محسوس ہوتی ہے، بظاہر زمین و بارش کا رشتہ ہے، مگر در حقیقت مرد و عورت کا بھی رشتہ بھی تو ایسے ہی ہے۔ عورت کے مجاز کا محور ازل سے مرد کی گرد ہے، اور پانی زندگی کا استعارہ، ایک نئی زندگی کو جنم دینے والا۔ سونی خشک بے جان سی زمین اور اللہ کی رضا سے پاک رشتے ہیں، ناپاک پانی کیسے خاک کے جنم کا باعث بنتا ہے؟ یکا یک وہ بھبک اٹھتی ہے اور پھول جاتی ہے، زندہ ہو جاتی ہے، زندگی وافرحت پھیلا دیتی ہے۔ الحمدللہ، بحکم الہی زمین بارش کا وصل ایک نئی زندگی یا مردہ سی زندگی کو زندہ کرنے کا سبب بنتا ہے۔ عورت کی اصل اس کی حقیقت بلا شبہ اللہ ہے، یہی حقیقت ہے کہ مگر یہ بھی اللہ کی ہی رضا ہے کہ اس کی زندگی کس طرح اپنے مرد کی اطاعت کے گرد رقصاں ہو، اور وہ در پردہ اس پردے کے بہروپ میں کس اصل روپ کے گرد رقصاں ہے، یہی اس کی زندگی کے زندہ رہنے کا سبب بنتا ہے۔ بلا شبہ اللہ مردوں کو بھی زندہ بخشنے والا ہے۔ عقل محدود قصہ حزن و غم تو یہی کہتا ہے کہ جو مر گیا اب وہ کہاں زندہ ہوگا، جو مسکراہٹ چلی گئی اب وہ کہاں لوٹ پائے گی، مگر یہی سوچ تو نادانی ہے۔ ہٹ درمی پر آ جاؤ تو اللہ کی رحمت، اس کی نعمت کا کفر، اس کی بے پایہ عنایتوں کو محدود جاننے کی غلطی ہے۔ وہی حی القیوم الحی المیت ہی تو ہے جو اپنے کن سے کچھ نہیں سے کسی کو زندہ کرتا ہے، پھر اس زندہ کو مارتا ہے اور پھر اس کو زندہ کرتا ہے۔ بظاہر لگتا ہے سب خود ہو جاتا ہے، مگر ایسا نہیں ہے، وہ سب
وہ جو یہاں مر گئے انہیں روز حشر روز آخرت ملائے گا۔ جن کو جنت عطا ہو ان کا ساتھ ابدی کر دے گا۔ ایسا نہیں کہ جو آیا وہ رہ ہی گیا، یا گیا وہ گیا اور پھر چلا ہی گیا۔ یہ صرف ایک انسان کے لیے نہیں، یہ ہر لمحے ہر ذرے کے لیے ہے۔ جو شے بھی اس کے کن سے وجود میں آ گئی اب وہ خالص سے عطا ہوتی ہے، ایک پراسس میں داخل ہو گئی، ہوتے وہ یا اس کے وفاداروں میں شامل ہو گئی یا جفاکاروں میں، مگر اب وہ ہو گئی۔ جب تک اللہ چاہے یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ساتھ ہی یہ حقیقت اللہ کی قادر مطلق ہونے کی جانب اشارہ کرتی ہے کہ اللہ کسی منطق یا سباب کا پابند نہیں، وہ جسے چاہے اپنی بادشاہیت کے جلوے دکھا سکتا ہے کہ عقل انسانی طاق پر دہری کی دہری رہ جائے۔ جیسے ضروری نہیں کہ ہر بارش کے قطرے سے زمین جی ہی اٹھے، اور ضروری نہیں کہ زمین بارش ہی کے قطرے سے جی اٹھے، وہی وہ ایک خالق مسحور قادر مطلق ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فقط اپنے کن سے کچھ نہیں سے ایک جیتے جاگتے وجود کا معجزہ اپنی محبت بھری نشانیوں میں سے ایک نشانی بنایا۔